میں نے تو ان وزیروں کو بھی کہا جو صوبائی وزیر بیٹھے ہوئے تھے مذاکرات میں، میں نے کہا تم ہمارے سائز کے آدمی نہیں ہو، تم ہمارے مقابل کے آدمی نہیں ہو. وہ ایسے ایسے کانپتے تھے. میں نے کہا تم ہمارے سائز کے آدمی نہیں ہو، جب تمہارے بڑوں سے ہماری کبھی بات ہوگی نا، ہماری آنکھوں سے ابھی خون نہیں اترا، ہم نے ممتاز قادری کے خون کا تم سے بدلہ لینا ہے. زعیم قادری وہ وزیر ہے. تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ جس کو آپ قائد مانتے ہیں وہ مرزائیوں کو اپنا بہن بھائی کہتا ہے؟ کہا کہ نہیں ہے یہ بات، کہیں نہیں، آپ ایسے باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا دکھاؤ اس کو کلپ. وہ جب کلپ دکھایا تو شاہ جی کو ایسے کہے آنی شروع ہو گئی، منہ پر ایسے کپڑا رکھ کے لیٹرین کی طرف بھاگے. انہوں نے کہا ایسی بات اس نے کی ہے کہ مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں. شاہ جی کو نہ ان کا چہرہ اتر گیا. تو میں نے کہا شاہ جی آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 1400 سال تاریخ ہماری مسخ کی ہے. آج تک حضور کی عزت پر پہرا دینے والے بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑی بڑی حکومتیں آئیں، جب حضور کے غلام کی بات آئی انہوں نے کہا یار جانے دو، اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے، اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے، اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے. فقہی جزیات بیان کرتے ہو، ہم نے فقہ نہیں پڑھی، امام احمد رضا نے فقہ نہیں پڑھی، پیر میر علی شاہ نے فقہ نہیں پڑھی، غازی علم الدین کے مسئلے میں پیر میر علی شاہ فقہ نہیں پڑھی، سید دیدار علی شاہ فقہ نہیں پڑھی. جو جنازہ پڑھانے آیا اس کو چاہیے تھا، وہ کہتا ہے اس لڑکے نے قانون ہاتھ میں لیا، لیکن شاہ جی جنازہ پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہو گئے. ایسے جب نگاہ اٹھائی تو 6 لاکھ بندے اس وقت موجود تھے. شاہ جی نے جب ایسے نگاہ کی تو غش کھا کر نیچے گر گئے. جب ہوش آیا تو روتے رہے. یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی، قرآن پڑھایا، جمعے پڑھائے، حج کیے، یا رسول اللہ کبھی خاک میں بھی دیدار نہیں، خواب میں بھی دیدار نہیں کرایا. تو آپ بنفس نفیس اس کے جنازے میں تشریف لے آئے. آپ تم 1400 سال ہماری تاریخ مسخ کرو اور کہو کہ مولوی خادم امن سے بات کرے. امن سے بات تو تب ہے تم نے میرے گھر میں حملہ کیا، تم نے میری 3 لائبریریاں توڑی. نہیں، میرے 14 سال میرا بیٹا ہے، وہ ہے بھی سکا سا، اور اس کو تم نے مارا، کان پکڑائے رکھے، اس کے جناب آگے سے بھی جناب بوٹ مارے، اس کے آگے سے بھی پیچھے سے بھی اسے کان پکڑایا، گالیاں تم دیتے رہے اس کو. میں خوش ہوں تم نے گالیاں دی، اس لیے کہ مولوی خادم نے کوئی ڈکیتی تو ماری نہیں، ہاں مولوی خادم نے کوئی ہیرون تو کھیلی نہیں، مولوی خادم نے کوئی ملک تو بیچا نہیں، ملک تو لوٹا نہیں. میرے بیٹے کو مارنے کی صرف وجہ یہ تھی کہ تاکہ اولاد تو آخر اولاد ہوتی ہے، بندے کو بزدل بنا دیتی ہے. تو اس کو اتنا مارا کہ مرنے کے قریب جب پہنچا تو کہا آپ دفع ہو جاؤ. اور اس کو اتنا، میں پھر بھی خوش ہوں، پھر مارو، میں جو حاضر ہوں. اس کو کیوں مارتے ہو؟ میں جو تقریریں میں کرتا ہوں، مجھے پکڑ کر مارو، مجھے گھسیٹو. تم نے گھسیٹا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک میں خوش ہوں کہ اس لیے کہ مجھے رسول اللہ کے نام پر گھسیٹا گیا.